بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، سیرت کی محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اللہ نے نبوت کا ایک بوجھ ڈالا تھا، آپ کے پاس اللہ کا آخری پیغام آ گیا تھا، آپ کو پورا یقین تھا کہ اللہ کا آخری دین ہے اور انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگ، آپ سے جو بہت ہی قریب تھے، آپ کے پہچان کے تھے، عزیز تھے، دوست تھے، مکے میں رہنے والے اور دیگر کچھ لوگ تھے، ان کا دائرہ دھیرے دھیرے بڑھ گیا اور آپ پر ایمان لانے والے تقریباً 40 کی تعداد میں ہو گئے۔ 40 لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 44 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ 3 سال ہو گئے تھے آپ کو نبی بنے ہوئے، اور آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت کا اعلان کر دیا تھا، اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے انہیں دعوت دے دی تھی، انہیں سمجھا دیا تھا، بتلا دیا تھا، اور خاموشی کے ساتھ اپنے لوگوں کی تربیت فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا عمل جو کچھ ہو رہا تھا، یہ آپ کی نبوت کا ایک مضبوط حصہ تھا، آپ کی دعوت کا ایک وہ سسٹم وجود میں آ رہا تھا جو آگے چل کر لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے والا اور اللہ کے دین کی طرف بلانے والا تھا۔ مکہ کے وہ لوگ جو آپ کی دعوت کے سخت مخالف تھے، خاموشی کے ساتھ جنہوں نے محسوس کیا تھا کہ ہمیں اس دعوت کی مخالفت کرنی چاہیے، جو یہ سوچتے تھے اور بیٹھ کر آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ یہ تو نیا دین ہے، ہمارے دین کے مخالف ہے، ہم جس چیز کے پابند رہے ہیں، جس سے مانوس رہے ہیں، اور جو مکے کی عظمت کی وجہ ہے، خانہ کعبہ اور یہاں موجود اس کے مشہور بت، یہاں پائے جانے والے رسم و رواج، اور مکہ کی طرف لوگوں کی مذہبی عقیدت، یہ نیا دین ان ساری چیزوں کو ختم کر دے گا۔ اور ان کے ختم ہونے کا مطلب ہماری سربراہی، ہماری پکڑ، ہماری برتری، ہم نے جو ایک مذہبی اپنی دھاگ بٹھا رکھی ہے، پورا عرب جو ہمیں تسلیم کرتا ہے، یہ سب بھی ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ وہ اپنی جگہ اس انداز میں سوچتے تھے، باتیں کرتے تھے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی مدبرانہ اور دانشمندانہ انداز میں کام کر رہے تھے، اسی لیے کسی کو یہ جرات نہیں تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر آپ کے گھر میں آپ کو چیلنج کر سکے، دار ارقم میں جہاں آپ اٹھتے بیٹھتے تھے وہاں جا کر آپ کو روک سکے، راستے میں چلتے پھرتے آپ کے لیے روڑے اٹکا سکے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں اس کا موقع دیا تھا، نہ اپنے عمل سے آپ نے اس کا موقع دیا تھا،
نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یہ جو 30-40 لوگ تھے ان میں سے کسی نے موقع دیا تھا، کیونکہ یہ لوگ اتنا ہی بولتے تھے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے، وہی انداز اپناتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چاہتے تھے، اسی اسلوب پر لوگوں کو اللہ کی بات بتلاتے تھے جو اسلوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تھا، جو آپ کی دعوت کا طریقہ تھا، اور وہ نہایت ہی پیارا تھا، نہایت ہی اچھا تھا، نہایت ہی سلجھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ان 3 سالوں میں مکے والوں کی مخالفت کا سامنا کرنے سے بچے رہے۔ سیرت کے مطالعے میں ہمیں ہر پہلو پہ بہت دھیان دینا چاہیے۔ ہمیں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب دعوت کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، آپ کا ہر اسلوب، آپ کا ہر انداز وہ بڑا ہی کریمانہ اور بڑا ہی حکیمانہ ہوتا تھا، اور وہ اسوہ ہے قیامت تک کے لیے، اسوہ ہے صحیح بات کہنے والوں کے لیے، اسوہ ہے دنیا کے سامنے اسلام کو پیش کرنے والوں کے لیے، اور اسوہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لوگوں کی مخالفت نہیں تھی۔ قریش جو سوچ رہے تھے، سرداران مکہ جو سوچ رہے تھے، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ جو سوچ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ویسی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو خیر خواہ تھے، وہ تو قریش کی سرداری کو مٹانا نہیں چاہتے تھے، وہ تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکے والوں کی حیثیت ختم ہو جائے، وہ کسی شریف کی عزت کو پامال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کا تو جو مقصد تھا وہ اگر بالکل سمرائز کر کے کہا جائے، خلاصے کے طور پر کہا جائے تو 2 چیزیں تھیں۔ ایک تو اللہ کے بندے اللہ کی ہی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اور دوسری چیز اللہ کے بندوں میں تفریق نہ ہو، اونچ نیچ نہ ہو، چھوٹا بڑا نہ ہو، کم حیثیت بے حیثیت نہ ہو، ہر انسان وہ انسان کی نگاہ میں برابر ہو، عزت کا مستحق ہو، اپنی خامیوں کی بنیاد پر، اپنی کمیوں کی بنیاد پر، اپنی غلطیوں کی بنیاد پر اسے غلط تو کہا جائے، لیکن اس کے باوجود اسے انسان سمجھا جائے۔ انسان کو انسان بنانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ تو اللہ کی وحدانیت کا اس بات، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات سے انسانوں کو متعارف کرانا، بھٹکے ہوئے انسانوں کو سمیٹ کر سمجھا کر اللہ کی طرف لانا، توحید کی طرف لانا، اور انسانوں کو مشرف بنانا، باعزت بنانا، اور انسانوں کے درمیان پائی جانے والی دیواروں کو منہدم کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا تھا، یا جب آپ فارا کی چوٹی پر چڑھے تھے، تو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ لوگوں میں وہ دین لے کر آئے ہوں، لوگوں میں وہ دین لے کر آیا ہوں
جس میں تمہاری دنیا و آخرت دونوں سنور جائے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو لوگ باعزت ہیں وہ ذلیل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. ان کی عزت میں اضافہ ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ایک طرف تھی اور سمجھ میں آ رہی تھی کچھ لوگوں کو، اسی مکے کے، اسی قریش کے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جنہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی. اسی عزت اور اسی بلندی اور اسی سربراہی کو حاصل کرنے والے، اس مقام پر فائز حضرت عثمان غنی بھی تو تھے جنہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی. عبد الرحمن بن عوف بھی تو وہیں کے تھے، ارقم بھی تو اسی جگہ کے تھے، بے شمار لوگ تھے. یہ جو 30-40 لوگ اسلام لائے یہ بھی تو وہیں کے رہنے والے تھے. انہیں وہ بات سمجھ میں آ گئی تھی. انہیں یہ بالکل یقین ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے ہمدرد ہیں، مخلص ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں. یہ دعوت اللہ کی دعوت ہے. اس دعوت کے ذریعے انسان کی بھلائی ممکن ہے اور اس دعوت کے بغیر انسان ناکام ہو جائے گا. لیکن وہیں پر ایک دوسرا جو گروپ تھا، دوسرے لوگ تھے، وہ صرف اس دعوت کو اپنے موجودہ پس منظر میں سوچتے تھے. موجودہ پس منظر کا مطلب کیا؟ ابو جہل کی سوچ یہ تھی کہ مکہ، دار الندوہ، قریش کی میٹنگیں، خانہ کعبہ کے پس منظر میں میری ایک امیج ہے. اگر ایسا ہوا کہ لوگوں نے اللہ کے دین کو اپنا لیا، محمد کو اللہ کا رسول مان لیا، تو میری حیثیت تو کم ہو جائے گی. یعنی وہ جو موجودہ امیج تھی، وہ جو موجودہ پوزیشن تھی اور جو بناوٹی تھی، جو دھوکے کی تھی، جو گمراہی کی تھی، جو انسانوں کو غلام بنانے والی تھی، جو انسانوں کو حقیر سمجھنے والی تھی، اس پس منظر میں جب وہ لوگ اس بات کو سمجھتے تھے، اس بات کو اس سے کمپیریٹو کرتے تھے، اس کو ملا کر دیکھتے تھے، تو انہیں لگتا تھا کہ ہماری جو جھوٹی عمارت ہے یہ تو ڈھہ جائے گی. ہم نے جو مالک اور غلام کا تصور دے رکھا ہے، ہم نے جو کالے اور گورے کا تصور دے رکھا ہے، ہم نے جو اونچ اور نیچ بنا رکھا ہے، ہم نے جو انسانوں کے درمیان لوگوں کو اپنا غلام اور انہیں بے حیثیت بنا رکھا ہے، ہم نے جو اپنے آپ کو پروہت، خانہ کعبہ کا متولی اور عربوں کو خانہ کعبہ کا سجدہ کرنے والا، پوجنے والا، اپنی پیشانی رگڑنے والا اور یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو ذلیل کرنے والا بنا رکھا ہے، یہ تو ختم ہو جائے. اور یقیناً یہ سب ختم ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی یہ تھی. لیکن اگر دیکھا جائے کہ ان کے سوچنے کا انداز کچھ بھی اگر چینج ہو جاتا، اگر وہ اس انداز میں سوچنا شروع کرتے کہ آج تک ہم نے جو کچھ کیا اس میں بہت ساری چیزیں وہ غلط ہیں، خانہ کعبہ صحیح ہے لیکن ہم نے خانہ کعبہ کے مالک سے ہٹا کر کے خانہ کعبہ میں بت رکھ کر لوگوں سے اس کی پرستش شروع کروا دی ہے، یہ غلط ہے. ہم نے اس خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، ان کے دین ابراہیمی سے ہٹا کر لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دیا ہے، یہ غلط ہے. اللہ نے انسانوں کو یکساں بنایا، انسانوں کو یکساں مقام دیا، اس سے ہٹا کر ہم نے مالک اور غلام بنا دیا ہے، آقا اور اسے عبد بنا دیا ہے. ہم نے
یہ جو انسانوں کے درمیان تفریق پیدا کی ہے یہ غلط ہے. یہ اگر وہ اس پہلو سے سوچتے تو نہ صرف ان کی عزت باقی رہتی، خانہ کعبہ کی تولیت باقی رہتی، ان کا شرف اور ان کا مقام باقی رہتا، بلکہ اس میں اضافہ ہو جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کتنا اچھے سے برتا ہے، آپ بعد میں دیکھیں گے، وہ واقعہ آئے گا، لیکن میں آج اس کی مثال دے دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آج جس تاریخ میں جس مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے ٹھیک 18 سال کے بعد، یعنی سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے حرم کی چابی دے دی گئی، آپ کو سونپ دیا گیا مکہ، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما بردار بن گیا، مطیع بن گیا. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی اسی خاندان کو واپس کر دی جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی پہلے تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ قیامت تک یہ اس گھر کی چابی انہی کے پاس رہے گی، کوئی ان سے لے نہیں سکتا ہے. چنانچہ آج بھی سعودی حکومت اس بات کا اپنے آپ کو پابند رکھتی ہے کہ خانہ کعبہ کی چابی یہ اسی خاندان میں ہوتا ہے جس خاندان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت کسی کے مقام کو ختم کرنے نہیں آئی تھی، بلکہ یہ اعلان کرنے آئی تھی کہ ہم تو دنیا اور آخرت دونوں کی برتری تمہیں دلانے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا تھا اپنی ان 2 محفلوں میں جو آپ نے ایک گھر میں کی تھی اور ایک کوہ صفا پر کی تھی. صفا پہاڑی سے جو آپ نے اعلان کیا تھا، آپ نے کہا تھا لوگوں ایمان لے آؤ، دنیا و آخرت سنور جائے گی، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن وہ لوگ جو اسے اپنے بناوٹی عزت، اپنے بناوٹی مذہب، اپنے بنائے ہوئے سسٹم کی بنیاد پر سوچ رہے تھے، انہیں لگتا تھا کہ پھر میرا یہ سب ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے. ایک طرف وہ خاموش بیٹھے تھے، پیٹھ پیچھے باتیں کر رہے تھے، اس دین کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اس نبی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو جنہوں نے اس دین کی حقانیت کو مان لیا تھا، جنہوں نے سچائی کو تسلیم کر لیا تھا، جنہوں نے اللہ کی دعوت کو تسلیم کر لیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھا رہے تھے، تربیت دے رہے تھے، بتلا رہے تھے. اب ضروری ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک جس انداز میں دعوت کا کام کر رہے تھے اس سے اب ایک قدم آگے بڑھیں، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے موزوں جگہ جو تھی وہ حرم کا وہ دائرہ تھا جس کو حرم کہا جاتا. مکے کی وہ جگہ تھی جس کو حرم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور جس کے بارے میں یہ تمام لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے وہ یہ تسلیم کرتے تھے اور تسلیم کراتے تھے، خود اس کا لحاظ کرتے تھے اور پورے عرب سے اس لحاظ کرنے کو ضروری قرار دیتے تھے. وہ وہاں کا قانون تھا، متعارف قانون تھا، ایک عمومی قانون تھا. وہ کیا تھا کہ یہ حرم ہے، اس میں ہر شخص محفوظ ہے، حتیٰ کہ جانور بھی محفوظ ہے، حتیٰ کہ دشمن بھی محفوظ ہے، کوئی بھی ہو اس حرم میں وہ محفوظ ہے. یہ اس کا تقدس تھا، یہ اس کی عصمت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کا انتخاب کیا. آپ نکلے دار ارقم سے، آپ کے ساتھ وہ لوگ نکلے جو آپ کے ساتھ اسلام لے آئے تھے. اس میں قریش کے بھی تھے، مکے کے بھی تھے، مکے کے باہر کے بھی لوگ بھی تھے. اس میں عربوں کے اعتبار سے جو شریف تھے وہ بھی تھے، اور جو کمزور اور کمتر سمجھے جاتے تھے وہ بھی تھے، غلام بھی تھے.
اس میں حضرت بلال بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ تقریباً 40 لوگوں کا قافلہ حرم کی طرف رواں دواں ہوا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر یہ حرم کی طرف نکلے ہیں تو وہ لوگ جو خاموشی سے اس نئی دعوت کا، اس نئے دین کا اور اس نئے مذہب کی مخالفت اپنے ذہن و دماغ میں اور اپنی محفلوں میں لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں تو آگ کی چنگاری جیسی اطلاع مل گئی ہوگی۔ تیزی کے ساتھ ایک ایسی ہوا چلی ہوگی کہ وہ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے ہوں، اور وہی ہوا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن و امان کے ساتھ اللہ کی دعوت کے لیے، انسانوں کی بہتری کے لیے، اللہ کا پیغام سنانے کے لیے، انسانوں کو شرف اور بلندی دینے کے لیے خانہ کعبہ اور حرم کے صحن کی طرف چل پڑے، اور ادھر وہ لوگ جو آپ کے مخالف تھے اب ان کی قوت برداشت جواب دی گئی۔ اب جو خاموشی سے وہ گفتگو کیا کرتے تھے اپنی مجلسوں میں، دار الندوہ میں بیٹھ کر، اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنی محفلوں میں بیٹھ کر، اب وہ سامنے آ گئے، اور سامنے آئے کس طرح؟ بات چیت کرنے کے لیے نہیں، سمجھنے سمجھانے کے لیے نہیں، دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حملہ آور ہو کر حملہ کر دیا انہوں نے۔ ٹوٹ پڑے وہ، کس پر ٹوٹ پڑے؟ جنہیں امین کہتے تھے، جنہیں صادق کہتے تھے، سچا کہتے تھے، جنہیں خیر خواہ مانتے تھے، جن کی امانت داری اور شرافت پر بھروسہ کرتے تھے، جن کا حوالہ دیا کرتے تھے، جن کو اپنے اختلافات میں مصلح بنایا کرتے تھے، جج بنایا کرتے تھے، ان پر ٹوٹ پڑے، حملہ آور ہو گئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی، آپ کے پاس جو گفتگو ہے وہ صحیح ہے، آپ کے پاس جو دلائل ہے وہ پختہ ہے، آپ کی جو بات ہے وہ بڑی نرالی ہے، اس کا مقابلہ گفتگو سے نہیں کر سکتے ہیں، اس کو دلائل سے نہیں روک سکتے ہیں، اس کو سمجھا کے نہیں منا سکتے۔ اس لیے انہوں نے حملہ کر کے، طاقت کے بلبوتے، زبردستی کر کے، ظلم کر کے اس کو روکنا چاہا، اور ٹوٹ پڑے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں زخمی ہوئے، صحابہ کرام میں کئی لوگ زخمی ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی جن کا نام حارث ابن ابی حالہ تھا، وہ تو شہید ہو گئے، ان کی جان چلی گئی۔ یہ پہلا دعوت کا قافلہ تھا جو بڑا پرسکون تھا، جس نے انتخاب کیا تھا حرم کا اور حرم کے تقدس کا، جس نے سوچا تھا کہ خانہ کعبہ کے صحن میں جا کر حرم، جسے سارے عرب مقدس سمجھتے ہیں، محفوظ سمجھتے ہیں، محترم سمجھتے ہیں، وہاں کسی جانور پر بھی حملہ نہیں کرتے ہیں، کسی دشمن پر بھی حملہ نہیں کرتے ہیں، وہ امان کی جگہ ہے، وہاں چل کے اللہ کا پیغام سنایا جائے۔ لیکن وہاں انہیں چوٹیں آئیں، انہیں مارا گیا، انہیں ستایا گیا، اور یہی نہیں بلکہ حارث ابن ابی حالہ وہ شہید ہو گئے جو اسلام میں پہلے شہید کہلائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے پلٹ کر آنا پڑا، واپس آنا پڑا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جیت کر واپس آئے، ہار کر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹے تو آپ کی دعوت پیچھے نہیں ہوئی بلکہ وہ آگے بڑھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمٹ کر دار ارقم آ گئے، اپنے گھر واپس آ گئے، لیکن آپ کی دعوت وہ عرب میں پھیل گئی۔ کیسے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ غور کریے۔ وہ عرب، وہ سربراہان مکہ، وہ اپنے آپ کو ذہین اور فتین سمجھنے والے،
وہ اپنے آپ کو حکم سمجھنے والے، فیصلہ کرنے والے، منصف سمجھنے والے عربوں کے سربراہ، خانے کعبہ کے متولیان، جنہیں ناز تھا اپنے انصاف پر، جنہیں ناز تھا کہ یہ حرم ہے، یہاں ہر آدمی محترم ہے اور ہر آدمی محفوظ ہے، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے حرم کے تقدس کو پامال کر دیا. انہوں نے خود اپنے بنائے ہوئے قانون کو توڑ دیا. انہوں نے عربوں میں یہ پیغام دے دیا کہ قریش اور یہ قریش کے سربراہان، یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، یہ سارے لوگ یہ حرم کا جو کچھ بھی تقدس کہتے ہیں، اس کے حوالے دیتے ہیں، یہ دراصل ان کی اپنی بنائی ہوئی دیوار ہے، یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے اس کو توڑ دیا. انہیں نہیں حرم کا تقدس توڑنا چاہیے تھا. یہ تو حرم کے رکھوالے تھے، یہ تو حرم کے تقدس کا حوالہ دیتے تھے، یہ تو عربوں سے کہتے تھے کہ حرم بڑا مقدس اور محترم ہے، اور اس محترم کو انہوں نے ختم کیا، اس کا احترام ختم کیا. اس کا مطلب کہ ان کی حیثیت ختم ہو گئی. اور یہیں سے گویا عربوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور کرنے کا ایک نیا راستہ مل گیا. جنہوں نے نہیں سنا تھا محمد کے بارے میں، انہیں معلوم ہو گیا کہ مکے میں محمد وہ اللہ کا دین. جنہوں نے نہیں سنا تھا اب تک اللہ کے آخری رسول کے بارے میں، انہیں بھی پتا چل گیا کہ اللہ کا رسول آ گیا، اللہ کا آخری دین آ گیا، اللہ کی آخری وحی نازل ہو گئی، اللہ کا آخری مذہب اسلام وہ اب آ چکا ہے. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے بھائی کو نہیں گنوایا، چوٹیں نہیں کھائیں، بلکہ دراصل آپ نے اس خون سے اپنی دعوت کی آبیاری کر دی. اس خون سے آپ نے دعوت کے اس پودے کو سینچ لیا جو دعوت کا پودا بڑا طاقتور ہو کر کے پھل پھول دینے لگا. اور آئندہ انشاءاللہ سیرت کی سیریز میں ہم اسی کو جانیں گے اور سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قربانی کتنا رنگ لائی، اور عربوں کی یہ نادانی اور مکے والوں کی یہ نادانی ان کے لیے کتنا نقصان بنی.